غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پہ بانٹنا، درباروں پہ دیگے چڑھانا، درباروں کو عرق غلام سے غسل دینا، یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کا شرک ہے جو عرش والا غیور رب برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی، کچھ ہمارے نادان مولوی پاکستان کے کہنے لگے قبر پہ سجدہ کرنے والا، پھول چڑھانے والا، دیا دینے والا یہ مشرک نہیں ہے، تو پھر مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی، شرک کا ایک ذرہ، ارے 15 کلو کے بکرے اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں، پھول کی چادریں، گلاب کی انبار، سوا من تیل، دودھ کی سبیلیں، اس میں اور ایک مکھی میں کوئی فرق نہیں۔ اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوئی کہ اگر غیر اللہ کے لیے ہلکا سا بھی اللہ کی عبادت میں شرک کیا جائے مالک وہ بھی برداشت نہیں کرتا، شرک رائی کے دانے کے برابر ہو یا شرک احد پہاڑ کے برابر ہو، اللہ عز و جل کی خیرت شرک کو برداشت اور مشرک کو معاف کبھی نہیں کیا کرتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سورہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة فسأل النبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک شخص نے نظر مانی زمانہ جاہلیت میں کہ میں نے مقام بوانہ پر اونٹ ذبح کرنے ہیں، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی، پوری کر لوں مقام بوانہ پر۔ اس حدیث پہ غور کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ دیگ اللہ نام کی پکائی ہے لیکن بانٹیں گے بابا جی کے دربار کے جا کے، ہے اللہ نام کی لیکن اس کی نیاز، اس کی تقسیم جو ہوگی وہ درگاہ پہ کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ آؤ ذرا اس حدیث میں یہ نقطہ بھی سمجھ لو۔ فقال هل كان فيه وثن من اوثان الجاہلیہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا بوانہ پر اونٹوں کی قربانی کی منت ماننے والے، وہاں پر کسی دور میں کوئی جاہلیت کا بت تو نہیں تھا؟ آج نہ صحیح، اب نہ صحیح، کبھی کسی دور کے اندر کہا نہیں اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسرا سوال، قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم، کبھی میلہ تو نہیں لگا، کبھی مرید تو نہیں آئے بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کرتے ہیں جی مولویوں سے بڑھ کے تیری مت مری، کبھی وہاں پر میلے تو نہیں لگے، کوئی بت، کوئی دربار، کوئی میلہ، کوئی عرس، کوئی سابی چنڈی، کوئی کالا جھنڈا، کوئی علم، کوئی گھوڑا، کبھی تھا؟ آج نہ صحیح، زمانہ جاہلیت میں صحیح، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کبھی میلہ لگا، نہ کبھی عرس لگا، نہ کبھی وہاں پر کوئی بت تھا، نہ دربار تھا، نہ مزار تھا، نہ درگاہ تھی، کہا جاؤ اور اپنی نظر کو پورا کرو۔ سمجھ کیا آیا حدیث سے کہ اگر وہاں پر بت ہوتا اور اگر وہاں پر میلہ لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹوں کی قربانی کی اجازت نہ دیتے، اس نے اونٹ کس کے لیے ذبح کرنے تھے؟ پھر نبی نے یہ کیوں پوچھا کہ وہاں بت تو نہیں تھا، وہاں درگاہ تو نہیں تھی، وہاں میلہ تو نہیں تھا؟ اس لیے ذبح کرنے والے کی منت تو یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پرانے عقیدے رکھنے والا کوئی وہاں سے گزرے تو کہ اچھا شاہ جی نے بھی 9 محرم میں دیکھ جھاڑی، یہ ہمارے باپے کی یاد میں ہو رہا ہے، تم تو اللہ کے لیے کرو۔ دیکھنے والا یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری اسی میلے کی یاد میں میلہ منعقد ہو رہا ہے جس دن کافر اور مشرک عبادت کرتے ہو، جس مقام پہ کرتے ہو، اس مقام پر جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہو اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ میں نے دیکھ تو اللہ نے آپ کی پکائی ہے، بانٹوں گا درگاہ پر جا کر۔ آپ درگاہ پہ جا کر بانٹیں گے، آپ کے تو دل میں ہے کہ یہ اللہ نام کی ہے،
دیکھنے والا کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ہی ہیں آمین۔ اس کی دوسری مثال سمجھ لو، کوئی بندہ 9 محرم کو دیگ پکائے، 10 محرم کو سبیل لگائے، پانی کی، دودھ کی، شربت کی۔ اب وہ تو اللہ کے لیے لگا رہا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، مواحد ہے، لیکن جڑے اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے ہیں، کالا شاہ کالا، وہ کالے کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے، ہماری پارٹی ہے۔ وہ کالے اس لیے کہ 10 محرم کو کسی شیعہ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دوسرے نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو سفید کپڑے پہنے؟ آج تو حسین شہید ہوئے، کربلا میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو ماتم کا کالا لباس پہن۔ اس نے کہا کپڑے کالے ہو یا سفید فرق نہیں پڑتا، دل کالا ہونا چاہیے۔ میں اندروں کالا بس کا، کپڑے کا کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ 9 محرم کو دیگ چڑھاؤ گے، 10 محرم کو دیگ چڑھاؤ گے، 11ویں والے دن دودھ کی نیاز دو گے، نظر اللہ نیاز حسین کا آواز لگانے والے فقیر کے کشکول میں روپیہ ڈالو گے، دیکھنے والا کہے گا ہماری برادری کا بندہ ہے، اور حزب اللہ کبھی حزب الشیطان کی مشابہت نہیں کیا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ نظر ماننا، نیاز دینا عبادت ہے، کس کی؟ خالص اللہ کی۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نظر میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے نظریں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ اتنا خطرناک دن، اس دن سے ڈر کے اپنی نظریں اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نظریں اللہ کے لیے پوری کرتے ہیں اور کچھ لوگ نظریں درگاہ کے لیے پوری کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ طواف کرتے ہیں نا، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر بال کاٹتے ہیں۔ اب یہ بال کاٹنا کس کے لیے کٹوا رہے ہیں؟ پھر کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ کبھی جھانکے اپنی برادری کے اندر بھی، وہاں سارے سر پہ ٹنڈ ہوتی ہے، ایک لٹ یہاں سے چھوڑی بھی ہوتی ہے، دیکھی یا نہیں دیکھی؟ کبھی لٹوں والی سرکاریں دیکھی ہیں؟ پیر لسوڑی شاہ کے دربار کی لٹیں چھوڑی ہوئی ہیں، کیوں؟ یہ بابا جی کے نام پہ ہے۔ دربار پہ آ کر کہتے ہیں بابا بیٹا دے دے، پہلا بیٹا تیری نیاز پہ دوں گا۔ ہم غیروں کی کیا بات کریں، ہم خود اس کا وعدے کے تھے۔ میرے 3 بھائی پیدا ہوتے فوت ہو جاتے تھے، 3 بھائی فوت ہوئے۔ میرے ماموں نے آ کر میرے بابا سے کہا اللہ میرے ابا جان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ وفات پائی اور کٹر مواحد ہو کر وفات پائی، 74 سال کی عمر میں اتنے پکے مواحد بنے۔ ایک مرتبہ اکٹھے بیت اللہ میں آئے، ابو عمر بنگالی بابا حرم میں درس دیا کرتے تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر 74 سال تھی۔ ابو عمر بابا جی نے کہا بزرگوں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے میری عمر 16 سال ہے۔ بیت اللہ میں مجمع لگا ہوا، اسی طرح وہ سارے ابا جان کو دیکھے، بوڑھا آدمی سفید داڑھی آنکھوں پہ نظارہ لگا ہوا ہے اور یہ مذاق کر رہا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا بابا جی کتنی؟ کہا بھائی کافر تھا 16 سال پہلے مسلمان ہوا۔ 16 سال کا، پچھلی کو کیسے گنو؟ میرے ماموں نے کہا اب جو بچہ پیدا ہو اس کو حسین کے نام پہ وقف کر دینا، حسین کا ملک بنا دینا۔ بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان حافظہ اللہ جن کی کتاب نماز نبوی ہے، وہ پیدا ہوئے، ابا جان نے ان کے پاؤں میں حسین کا کڑا باندھا، امام ضامن باندھا اور حسین کا بیٹا بنا دیا۔ اور پھر جب اللہ نے ان کو توحید کی سمجھ دی تو مواحدوں کا عالم بنا دیا۔ ایک نظر اللہ نام کی، ایک نظر دربار کے نام کی، بابا بیٹا دے، پہلا بیٹا تیرے نام پہ بخشوں گی، بابا اولاد دے دے، تیرے نام کی لٹ چھوڑی گئی ہے، بابا یہ کر دے، 9 راتیں آ کر تیرے دربار پہ چلا کاٹوں گی۔ کٹتا ہے 9 راتیں یا نہیں کٹتا ہے؟ دربار جو بدماشی کے اڈے، جو بدکاری کے اڈے، جو زنا کے اڈے، جو ہیروئن اور پاؤڈر کے اڈے، وہاں پر مسلمانوں کی عورتیں جا کے راتیں کاٹتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ نظر عبادت ہے خالص ایک اللہ کی. اللہ کے علاوہ جب کسی کے نام کی نظر مانی جائے، کسی کے نام پہ ذبح کیا جائے، نیاز دی جائے، وہ اللہ